حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں گزر رہا تھا کہ یہ دونوں بچے آئے میرے پاس، کہنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کا ہے اور یہ بچے مدینے سے آئے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے. ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر کے میں خوش تھا. بات چل رہی تھی، اچانک ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر ہی رہا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل شیطان قریش، یہی ہے جو سارے مکہ میں گستاخیاں کرتا ہے. ابھی حضرت عبدالرحمن کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ پڑے اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو ابو جہل گر گیا نیچے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا دونوں شہزادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے. سینے پر چڑھ کر بیٹھے ایسے کہ ایک اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر کے سینے پر دبوچ لیا اور دوسرے نے اس کی گردن کو الگ کر دیا. اور جب گردن پر تلوار رکھا چھوٹے صاحبزادے نے سنا ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا عربی کے اشعار، وہ شعر شاعری کے لوگ تھے، فی البدی شعر بولتے تھے، مرنے سے پہلے بھی شعر و شاعری کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا میں عرب ہوں، میں عرب ہوں. غرور اور گھمنڈ جاتا نہیں، میں عرب ہوں اور میں پہلوان ہوں، مجھے موت سے خوف نہیں، میں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں اور مکہ کا سردار ہوں. لیکن بات اتنی سی افسوس کی ہے کہ میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا، میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے، چھوٹے لوگوں سے مر رہا ہوں. اتنا افسوس ہے، باقی مرنے کا مجھے خوف نہیں ہے. اب اندازہ کرو ان کو مرنا بھی ہے تو بڑے پہلوانوں سے، لیکن مولا کی شان ہی الگ ہے. وہ فرعون کو ہلاک کرتا ہے تو پانی سے، نمرود کو ہلاک کرتا ہے تو مچھر سے، ابرہہ کو ہلاک کرتا ہے تو چڑیوں سے، ابو جہل کو ہلاک کرے گا تو بچوں سے. یہ اس کی شان ہے. ہاں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جتنی طاغوتی طاقتیں آج بھی حکومت اور تخت کے نشے میں ناچ رہی ہیں، انتظار کرو اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی ہلکی چوٹیوں سے مولا انہیں ہلاک و برباد کرے گا. ویسے تو یہ آئی گیا ہے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، یہ گردن میں جاتا ہے کہ دماغ میں جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ویرینٹ لے کر کے آ رہا ہے. ہاں ہر مہینے نئے نئے گھونگھٹ اوڑھ کر کے آتا ہے یہ کورونا، دیکھ بھی رہے ہیں آپ. ہاں ہر مہینے نئی نئی دلہن ہے، اس کے نئے نئے جلوے ہیں. فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ ہو گیا، فورتھ ہو گیا، ابھی سیریز آنے باقی ہیں. اس لیے کہ کیڑا بڑا شاطر ہے، بڑا شاطر ہے، نئے نئے لباس پہن کر کے آتا ہے اور نئے نام کے ساتھ آتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے اس ہلکے سے کیڑے کو بھیجا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کیڑوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، پتا ہے نا، حدیث پاک ہے. یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہیں یہ کہ ایک یاجوج، ایک کا نام یاجوج ہے دوسرے کا نام ماجوج ہے. یاجوج ماجوج ایک فوج ہے، ایک فوج ہے. وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے. ابھی جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے ان کی. یاجوج ماجوج یہ نکلیں گے، یہ کسی جگہ قید ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت کے قریب یہ باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز. تمہاری ساری کھیتیاں کھا جائیں گے، تمہارے سارے غلے اناج، حتیٰ کہ تمہارے جو کھانے پینے کے جو سامان ہیں، پتیلیاں برتن، یہ تک کھا جائیں گے، سب کھا جائیں گے. تو یہ جب چل رہے ہوں گے پوری دنیا کو، ان کو مارے گا کون؟ ان کو ختم کون کرے گا؟ اتنی بڑی فوج ہے، انسان کیا مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ تو پھر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا. بہت چھوٹی قسم کا کیڑا ہوگا
اور یہ کیڑا اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ چند ہی ساعتوں میں پوری کی پوری فوج اس کیڑے کے شکار ہو کر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ وائرس کا جو آج پھیلنے کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تیز وہ پھیلے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی فوج کو اگر ایک ہلکے کیڑے سے مولا تعالیٰ ختم فرمائے گا تو اس کی پکڑ کو سمجھو۔ آخر بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کی مدد فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اتر کر صرف آواز لگا دے تو پوری شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک فرشتے نے چیخ مارا تھا، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہاں 5000 فرشتے کیوں اتارے؟ 5000 فرشتے، ایک فرشتہ بھی اتارتے تو یہ سارے مشرکین کے لیے وہ کافی تھا۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام